جی اگر تو واقعی وہ شرعی معذور ہے، جیسے انہوں نے خود لفظ کہا کہ جس کا وضو قائم ہی نہیں رہتا، مسلسل قطرات آتے ہیں، اگر وہ حالت نماز میں ہیں اور قطرات آ جائیں تو وہ معاف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کپڑے پہ لگیں گے تو وہ ناپاکی بھی شریعت نے اس وقتی طور پہ معاف رکھی ہے۔ اس وقت آپ کمپلیٹ کر لیں، پھر اگلی جب نماز کا وقت آئے تو جتنے حصے پہ نجاست اس کو پاک کر کے انہی سیم کپڑوں میں اگلی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اور یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم سے تعبیر فرمایا کہ جب اپنی زندگی میں اپنے بچوں میں مال تقسیم کریں تو کسی ایک کو سب دے دیں اور دوسرے کو نہ دیں۔ اس طرح یہ بھی گناہ ہے کہ ایک کو بہت زیادہ دے دیں، دوسرے کو بہت ہی کم دیں۔ پہلی صورت جو ہے وہ عدل کی یہ ہے کہ سب کو برابر دیں، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، یہ افضل ترین صورت ہے۔ اور اس سے کم والی صورت یہ ہے کہ جیسے مال وراثت تقسیم ہوتا ہے کہ لڑکوں کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ، اور اگر سارے ہی بیٹے ہیں تو بالکل ایکول دینا چاہیے ان کو، اس میں کمی بیشی کریں گے تو اس ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہاں صرف ایک دینی فضیلت کے لیے لکھا ہے، جیسے کوئی بچہ باعمل حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، بعض بچے ماں باپ کے بڑے فرما بردار اور خدمت گزار ہوتے ہیں، انہیں اس نسبت سے تھوڑا سا زیادہ دے دیا جائے تو پھر کوئی حرج بھی نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ شادی بیاہ کے اندر زکوٰۃ کو دیتے ہوئے احتیاط کریں کہ پہلی بات تو کہ وہ شرعی فقیر ہونے چاہیے، ان کی ملکیت میں کریں، یہ ضروری ہے۔ دوسرا یہ بھی دیکھیں کہ وہ آپ کے پیسے کو کس کام میں یوز کریں گے۔ اگر مطلب گھر سجانے کے اندر زکوٰۃ کا پیسہ لگایا تو پھر آپ کے پیسے کے دینے کا کیا فائدہ ہوگا۔ ایسی چیز کے اندر وہ صرف کریں کہ جو شادی کی بنیادی ضروریات کہلاتی ہیں، اور وہ شرعی فقیر ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر 3 مہینے بعد ہے تو چلیں آپ 3 مہینے اس کو روک لیں زکوٰۃ کو، یا ابھی ان کو دے دیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ میری ٹھیک ہے، فوراً آپ فارغ ہو جائیں اور ان کو کہہ دیں شادی میں صرف کر لینا تو ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ 3 دن کی اگر انہوں نے اعتکاف کی منت مانی تھی، اگر تو یہ لفظ کہے تھے کہ ایک ساتھ 3 دن تو پھر تو لگاتار رکھنے ہوں گے، اور اگر مطلقاً صرف 3 دن کہے تھے تو پھر الگ الگ بھی ان کو رکھ سکتی ہیں۔ اور یا رسول اللہ کا کوئی وہ فطرہ وغیرہ نہیں ہوتا، ہمارا ہوتا ہے۔ ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ فطرہ دے کے اس کا ثواب نبی کریم کی بارگاہ میں بھی پیش کر دیں تو انشاءاللہ وہ قبول بھی ہوگا اور اجر ملے گا۔ اور یہ والدہ کے ساتھ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں، آپ اپنے سونے کا حساب کریں گے، والدہ اپنے کا۔ اگر جیسے پتہ نہیں شاید 2.5 تولہ ان کے پاس ہے اور آپ کے پاس اگر 7.5 تولہ سے کم ہے تو ایسا نہیں ہے کہ دونوں کو ملایا جائے۔ ایک ساتھ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مال بھی سب کا مل جائے گا، مال کا حساب علیحدہ علیحدہ ہوگا، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان پہ زکوٰۃ بن رہی ہے۔ اسی لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ پہلے شرعی مسئلے سیکھ لیں۔ اب یہ پہلے اپنے ذہن سے عمل کر رہی ہیں، ابھی یہ معلوم کیا ہے، اگر پہلے معلوم کر لیتے تو ہو سکتا ہے کہ ان پہ زکوٰۃ بنی نہ رہی ہوتی اور یہ ادا کر رہے ہوتے، تو اس لیے اب ذرا اس پر غور کر لیا جائے۔ اور یہ جو بہن نے اپنے سسر کو سونا بینک میں رکھوانے کے لیے دیا، یہ سود اس پہ ملا، سسر بھی گناہ گار اور یہ بھی گناہ گار۔ یہ یاد رکھیں کہ ادب احترام اپنے مقام پر ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ مفتیٰ اگر یہ لا علم رہی ہوں اس بات سے کہ اس پر سود ہوگا تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں یہ ایسے مسائل ہیں کہ اس میں لا علم عذر نہیں ہے۔ اچھا، سودی مسائل جیسے یہ بنیادی مسائل ہوتے ہیں، ان کو سیکھنا لازم تھا۔ یہ غلط فہمی تمام لوگ ذہن سے نکال لیں کہ ہم میدان معاشر میں کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں تو معلوم نہیں تھا، وہاں سے کویسچن ہوگا کہ معلوم نہیں تھا تو کیوں معلوم نہیں کیا؟ دنیا کی تو ایک ایک چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ شادی بیاہ دیکھیں خواتین کر رہی ہوتی ہیں، ایک ایک رسم بتاتی ہیں، حتیٰ یہ کہتی ہیں جو ہماری مری ہوئی ساس ہے اس کا بھی جوڑا آئے گا۔ کسی نے کہا تو میں نے کہا وہ مری ہوئی ساس خود پہنے گی، کہا کہ نہیں وہ آتا ضرور ہے پھر کسی کو دے دیتے ہیں، یعنی وہ رسم نہیں چھوٹے گی۔ لیکن دینی معاملے میں ہمارے بھولے پن کا عالم یہ ہوگا کہ بس اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اور ان کی والدہ کے اگر گردے واش ہو رہے ہیں تو وہ روزے نہ رکھیں، کیونکہ واقعی ڈائلیسس میں بڑی تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے، اور پھر لیکوڈ وغیرہ دوائیوں وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ ابھی نہ رکھیں۔ اللہ صحت دے تو بعد میں رکھ لیں، اور اگر ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ آگے بھی صحت کی امید نہیں ہے تو ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار یعنی 300 روپے صدقہ کر دیں تو انشاءاللہ یہ فدیہ جو ادا کریں گی بری ذمہ ہو جائیں گے۔ جی یہ کہتے ہیں کہ نانا کا انتقال ہوا تو فدیہ خالہ کو دیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے پیسے سے نہیں نکال رہے، تو ان کی والدہ نکال رہی ہیں تو دینا چاہیں تو دے دیں۔ اگر ان کے پیسے سے وصیت کی تھی، ان کے پیسے سے نکال رہے ہیں تو پھر بیٹی کو نہیں دے سکتے، پھر کسی اور کو دینا ہوگا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ جو تھا وہ خالہ کو دے دیا تھا، اب جب ان کی وراثت تقسیم ہوئی تو اس بچے کو وراثت سے محروم کر دیا، تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں وہ محروم نہیں ہوگا، کسی کو دے دینے سے کوئی بچے کا حق ختم نہیں ہو جاتا، اور جب تک والدین زندہ ہوں غیر یتیم بچے کو کسی کے حوالے کرنا یہ شرعی غیر شرعی طریقہ، یہ بالکل ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ بچہ ایک تو بیچارہ اپنے ماں باپ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے،
شفقتوں سے محروم ہوتا ہے، پھر اپنوں کے ساتھ اجنبیت پیدا ہوتی ہے، جس کا ایک رزلٹ آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ جنہوں نے اس کو وراثت سے محروم کیا سب کے سب گناہ گار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی کو وارث کو اس کی میراث سے محروم کرے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی میراث سے محروم کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بچی کہتی ہیں کیا میرے والد اپنے حصے سے دیں؟ یہ نہیں، باقی سارے ورثاء اپنے اپنے حصے سے اس کا حصہ نکالیں اور باقاعدہ اس کو دیں، آپ کے والد پہ لازم نہیں ہے۔ ہاں یہ دیکھ لیں کہ ان کے والد غور کریں کہ اگر میں پورا حصہ نکلتا تو کتنا بنتا، اسے تمام ورثاء میں ڈیوائیڈ کریں بشمول اپنے۔ پھر مثلا اگر 5 لاکھ بنتا اور ان پہ 1 لاکھ آ رہا ہے تو یہ 1 لاکھ اپنا دے کے یہ تو بڑی ذمہ ہو جائے، باقی سب کو انفارم کر دیں کہ تمہارے حصے میں سے اس کا حصہ ہے، اس کو دے دیں، وہ نہ دیں تو آخرت میں خود قابل گرفت ہوں گے۔ فون پر جب شوہر 3 طلاقیں دے تو تینوں واقع ہو جاتی ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ طلاق کے لیے نہ گواہ ضروری ہے نہ بیوی کا سننا ضروری ہے، لہذا اگر ایک طلاق سن کے بیوی نے فون بند کر دیا کمال ہوشیاری سے تو یہ نہیں ہے کہ وہ 2 واقع نہیں ہوں گے، بلکہ بہن کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اس نوبت تک پہنچے کیوں۔ فون بند کرنے کے بجائے اگر زبان بند کر لیتی پہلے اور شوہر اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیتا، میں دونوں کا قصور کہتا ہوں، تو یہاں تک نوبت ہی نہ آتی۔ بالکل، لیکن بہرحال یہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اور وطر میں دعائے قنوت یاد نہ ہو تو 3 بار رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اتنا کہہ لیں یہ بھی کافی ہے۔ اور اگر ان کو سال کی ابتدا بھول گئی کہ زکوٰۃ کا سال کب سے شروع ہوا تھا اور رمضان میں دیتے ہیں تو بس اب یہ ذہن بنا لیں کہ رمضان سے سال سٹارٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اب یہاں سے کنٹینیوسلی دیتی رہیں۔ اور 7.5 تولہ سونا کہتے ہیں کہ اگر ہم اس سے زکوٰۃ نکال دیں تو 7.5 تولہ نہیں رہے گا، تو نہ رہے، آپ زکوٰۃ نکالیں۔ ہاں نیکسٹ ایئر یہ ضرور ہوگا کہ جب آپ اس سے زکوٰۃ نکال دیں گے اگر 7.5 تولہ سے کم رہا اور کوئی مال نہیں ہے تو اب زکوٰۃ نہیں بنے گی کیونکہ نصاب سے کم ہو گیا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر 2 چیزوں کو ملا لیتے ہیں، یعنی تھوڑا سونا ہے تھوڑا روپیہ ہے تو وہ 7.5 تولہ سونا تک نہیں پہنچتا تو کیا زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہم چاندی کا حساب کریں تو حکم یہی ہے کہ چاندی کے نصاب کا کریں گے۔ مثلا 1 تولہ سونا ہے 10,000 روپے ہیں، آپ نے حساب کیا، آپ 7.5 تولہ سونے کو نہیں دیکھیں گے بلکہ یہ دیکھیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتا ہے کہ نہیں۔ یہ اس لیے کم والا نصاب رکھا ہے تاکہ زکوٰۃ بنے اور غریبوں کا بھلا ہو، ورنہ 7.5 تولہ ہی اگر نصاب رکھتے تو پھر تو بہت مشکل تھا کہ کم مالوں کے اندر زکوٰۃ وہاں تک پہنچتی، اس لیے دینی ہوگی۔ اور یہ جو کیس ہے سے پاکستان میں فطرہ بھیج دیتے ہیں، حساب وہاں کا کریں، بالکل ٹھیک ہے، اور پاکستان بھیج رہے ہیں یہ بھی بہت اچھا ہے۔ یہ کوئی واجب نہیں ہوتا کہ جس کنٹری میں یا جس سٹی میں آپ ہیں وہیں پر دیں، پاکستان میں بہت مستحق ہیں، یہاں بھیج سکتے ہیں۔